زندگی کے لیے ہے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا اصول ہے، یاد رکھیے، خوشگوار زندگی کی اور مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ حل ہے۔ جو بھی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے اس سے بچنے کا یہ حل ہے، اور خوشگوار زندگی کا یہ طریقہ یاد رکھیے وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں دعا کیا کرو، بتایا جا رہا ہے۔ اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ سجدہ نماز میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو کیا بندہ سب سے قریب ہوتا ہے؟ مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، آندھی طوفان، زلزلے، کچھ بھی ہو، آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے، نماز قائم کر دیجئے، سجود کیجئے، سب سے قریب ہم رب سے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات؟ سب سے قریب اپنے رب سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ حل ہم کو پسند نہیں، یہ حل پسند نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ دے دو یار، یہ 5 ٹائم نماز پڑھنا وہ سب نہیں ہوتا۔ صحابہ کا حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں کئی ہیں، میں صحابہ کے تعلق سے بیان کروں۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے جب نماز آئی کہ وہ صرف فرض نہیں، فرض کے علاوہ بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض کے علاوہ نفل انسان پڑھ سکتا ہے۔ نفل میں پھر جو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مختلف نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے نا، مختلف نمازیں۔ پھر کچھ نمازیں ایسی بھی جو مختلف مصیبتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الکسوف ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن میں، صلاۃ الخوف ہے جب میدان جنگ میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بتائی، تو گویا صرف فرض نماز نہیں، نفل، اور نفل کے کتنے اقسام ہمارے پاس موجود ہے، اتنی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو 5 فرض ہے ہم سے وہی نہیں ہوتا ہے، جلدی 5 فرض نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں کر کے سکون کی زندگی میں سمجھتا ہوں کیسے ہم حاصل کر پائیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر ہمارا باس یہ بول دے کہ 5 ٹائم اگر تم یہ عمل کر لو تو تنخواہ اتنی ملیں گی، ابھی تنخواہ آپ کی 10,000 ہے، تنخواہ میں 15 کر دوں گا، ہر وہ عمل جو 5 وقت بول رہا ہے، جو بھی عمل بول رہا ہے، یہاں کھڑے رہنا، وہ کام کرنا، 1,000 بڑھا دوں گا، تو فوراً ہو جائیں گا۔ اور باس کو بولیں گے ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ میں 5 کے علاوہ بھی کچھ کروں کیا؟ باس بولیں گا ٹھیک ہے، شام میں 1 کر لو، صبح 1 کر لو، آدھی رات کو 1 کر لو، فلاں کر لو۔ باس یس بالکل میں سب کر رہا ہوں، تنخواہ میں کو 15 سے بڑھا کے 20 کر دو تم، باقی سب بھی اور بھی کر دیتا ہوں۔ رب العزت لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، لاکھوں نعمتیں یاد رکھیں جس کو شاید ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے۔ اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں ہیں، گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ گنتے بھی نہیں ہیں، جو بالکل عام معمول ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی، اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، اس کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں ہم، لیکن جب بغیر ہاتھ والے کسی شخص کو دیکھیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے ہاتھ، کتنی بڑی نعمت ہے، نہیں ہونے تو کتنی تکلیف، اس کو نہ کپڑے بدل سکتا ہے، نہ سامان اٹھا سکتا ہے، اللہ رحم کرے گر گیا تو خود بھی نہیں اٹھ سکتا۔ تو یہ ہے نعمت، نعمت۔ لیکن نماز نہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز مت بولو آپ، باقی ساری چیزیں تھی۔ نعمت، نعمتوں کو یاد کیجیے، اللہ کی تو شکرانے میں نماز بھی ادا کریں گے ہم، فرض نہیں، اس کے علاوہ جیسا صحابہ نے کیا، فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اتنے زیادہ کہ تہجد جو نہیں پڑھتا اس کو وہ تو بہت زیادہ تقوی والا سمجھتے بھی نہیں تھے، تہجد گزار، تو یہ تو فرض ہے نا، وہ بولتے تھے اس کے علاوہ کیا کرتا تو اس سے معلوم ہوگا تقوی کیا ہے، فرض تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 میں فرما رکھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصول بتا دیا، مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، کچھ بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے شروع کر دیجیے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے، آپ جیسی کو مصیبت، پریشانی، مشکل آتی، آپ فوراً نماز کے لیے دوڑتے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ آندھی طوفان میں آتا نماز کے لیے مسجد دوڑتے، آپ سفر سے آتے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، نفل نمازیں، سمجھ رہے آپ کتنی؟ آپ نماز سے پہلے جاتے تحیۃ المسجد پڑھتے، بیٹھنے سے پہلے وضو کرتے، مسجد میں تحیۃ الوضو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کتنی نمازیں جو سورج نکلنے کے بعد، سورج بیچ میں آنے کے بعد، یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا کہ اتنی نمازوں کے علاوہ بھی۔ پوچھا گیا نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر کیوں پڑھتے اتنا؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز شکرانہ ہے اللہ کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو لہٰذا کچھ نہ ہو سکے تو 5 وقتہ فرض نماز تو ضرور. خوشحال زندگی کا تصور بھی مت لائیے ایمان عمل صالح کے بعد اگر نماز آپ نہ پڑھتے ہو تو، چونکہ عمل صالح میں یہ سب سے افضل ہے، چونکہ ایمان کے بعد نماز کے درجہ آتا ہے نا، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے تو دوسرا نمبر ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے. اس کے بغیر کوئی چیز تصور بھی مشکل ہے، محال ہے کہ اچھی زندگی ہو. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. چونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ نہیں ٹی وی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، مطلب ٹی وی، تجارت اور سب چیزیں ٹھنڈک بن کے بیٹھی ہوئی، جبکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. مطلب جس کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے کہ ہے کچھ. آنکھوں کی ٹھنڈک آپ فرما رہے نماز ہے، یاد رکھیں. اور فرض کے علاوہ بھی آپ بہت نمازیں پڑھتے تھے. مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، تم رات کا قیام ضروری کیا کرو، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. تہجد فرض کے علاوہ بتا رہے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء نیک لوگوں کی عادت تھی. تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت تھی. پھر فرمایا اور کہا، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے. رات کا قیام انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو خود بخود مصیبت اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. تو رات کا قیام اللہ سے قریب، یہ فرض کے علاوہ بتایا جا رہا ہے. اور نمازوں میں سب سے افضل نماز پہلے فرض اور پھر نفل ہے، اور یہ نفل کی بات ہو رہی ہے. جب نفل سے ہو جاتا ہے تو فرض سے کتنا ہوتا ہوگا بندہ. تو کہا یہ تم کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. سنیے دوسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے. رات کے قیام کو لازم جان لو، یہ تم کو قریب کرتا ہے اللہ سے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے تم کو، اور پھر فرمایا جسمانی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. 4 فائدے ہیں رات کے قیام، 4 فائدے ہیں رات کے قیام کے. ایک، اللہ سے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے دیکھا گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا برائیوں سے روکتا ہے. اور چوتھا جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے. رات کی نماز، تہجد، قیام اس کا حل ہے، یاد رکھیں. تو ہم اس کا اہتمام کریں.